بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ سب کے لیے رحمت ہیں۔ اس موضوع کو یا اس عنوان کو قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک حصہ سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے آپ کو محض تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خطاب الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے نمایاں وصف اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ سراپا رحمت، سب کے لیے رحمت۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ الفاتحہ کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ابدی اور سرمدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں کے لیے ہی نہیں، غیروں کے لیے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، غیر مسلموں اور کافروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بھی ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے جس کی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سما باندھا ہے کہ تمہاری اور میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ کہیں آگ روشن ہو اور اس میں پتنگے اور پروانے گرنا شروع ہو جائیں اور جل بھن کر ختم ہو جائیں، اور میری مثال اس شخص کی سی ہے جو تمہیں کمر بند سے پکڑ کے اس آگ سے بچا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم و رنج میں مبتلا رہتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے غم میں جو لوگ ایمان نہیں لا رہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اس سے زیادہ خیرخواہی کیا ہو سکتی ہے کہ جو دشمن ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیف اور ایذا دی، انہیں عبادت کرنے کی، اللہ واحد کی بندگی کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا کہ اگر مکہ کی زمین اس دعوت کے لیے بنجر ثابت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ اس دعوت پر لبیک کہیں اور اسلام کو کوئی جائے پناہ مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ پر احد سے زیادہ بھی کوئی دن سخت آیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ، وہ دن جس دن میں نے طائف کے سردار کنانہ بن عبد یالیل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور اسلام کا پیغام دیا،
تو اس نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے عرب کی روایتی مہمان نوازی کا خیال نہ رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر اور اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرن و ثعالب کے پاس جبرائیل میرے پاس آئے، ان کی آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے قوم کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ سن لی ہے، اب آپ مجھے جو حکم دیں۔ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا ہے۔ پہاڑوں کے اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور فرمایا، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جیسا آپ ارشاد فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو اس وادی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کفار کو پیس کے رکھ دوں۔ تو اس موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعا مانگی ہے جو دعا المستضعفین، بے کسوں کی دعا اور کمزوروں کی دعا کے نام سے مشہور ہے، اس دعا کے الفاظ پر اگر انسان غور کرے تو انسان کی گریہ طاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے، ایسے اجنبی دشمن کے جو کہ ترش روح ہوتا ہے، اور اے اللہ، اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑوں کے فرشتے کو جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ واحد کی عبادت کریں گے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب انسان انتقام کے لیے سوچتا ہے، بدلہ لینے کے لیے سوچتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید تھے، اور رحمت للعالمین کا ایک مظہر سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور 8 برس کی مدت کے بعد جن جان کے دشمنوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، جو مکہ آپ کو اپنی جان سے عزیز تھا، اور ہجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن کیا کروں کہ تیرے فرزند، تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس مکہ میں فاتح بن کر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ان دشمنوں کو پوچھتے ہیں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ایک کریم اور شریف النفس بھائی ہیں، کریم اور شریف النفس بھائی کی اولاد ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باستثناء سارے مکہ والوں کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ اور کوئی گرفت نہیں ہے۔ آج تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے آل یاسر کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے صہیب رومی کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کیا تھا، بلکہ تم سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جانوروں کے لیے بھی تھی۔ ایک صحابی کہیں جنگل سے ایک چڑیا کے بچے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، تو اس کی ماں جو ہے بے قرار اور بے تاب ہو کے بچوں کی اس کے سر پہ چلاتی ہوئی آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم جنگل میں جا کے جہاں سے اس کو پکڑ کے لائے ہو وہیں چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کی تعلیمات دی ہیں وہ حیوانات کے لیے بھی ہیں۔ آپ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کو دیکھیں، اگرچہ بہت کم معلومات ملتی ہیں، لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس سواری کے اوپر آپ سوار ہوتے ہیں اس کا بھی خیال رکھو، اس کے ساتھ بھی رحم اور کرم والا معاملہ کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سواری پہ سوار ہو اور رک جاؤ، کہیں تمہیں ٹھہرنا پڑے تو سواری سے اتر جاؤ، ناحق اس سواری کو تکلیف نہ دو۔ آج دنیا جو ہے وہ جہنم زار بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیروں سے تو شکوہ کیا، مسلمانوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری دنیا کے سامنے وہ اسوہ پیش کرنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت بنا کے اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور جن صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے، راہ راست کو پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سنہری تعلیمات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔